یہاں میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ سیاسی جماعتیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جس کے سربراہ خود جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب، جہاں اسلام آباد میں باتیں ہوتی رہیں وہاں میں خود بلاول ہاؤس کراچی گیا، وہاں 5 گھنٹے ان سے بات چیت ہوئی۔ وہاں سے ہم لاہور آئے، ریونڈ میں میاں نواز شریف صاحب کے گھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب، جہاں اسلام آباد میں باتیں ہوتی رہیں وہاں میں خود بلاول ہاؤس کراچی گیا، وہاں 5 گھنٹے ان سے بات چیت ہوئی۔ وہاں سے ہم لاہور آئے، ریونڈ میں میاں نواز شریف صاحب کے گھر پر آصف علی زرداری صاحب کی موجودگی میں، بلاول بھٹو صاحب کی موجودگی میں، میاں شہباز شریف صاحب کی موجودگی میں ہم نے ان تمام چیزوں پر اتفاق رائے کیا۔ وزارت قانون نے اس کا ڈرافٹ تیار کیا اور ہم نے اس ڈرافٹ کو قبول کر لیا۔ اس ڈرافٹ کی تیاری میں حکومت کی طرف سے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں شریک تھی، اور ہم نے انہی کے ڈرافٹ کو تسلیم کیا اور قبول کیا ہے۔ اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب کو اس پر اعتراض کرنے کی کیا گنجائش تھی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ سب کچھ جو ہو رہا تھا، کیا ریاستی ادارے اس میں انگیج نہیں تھے؟ کیا وہ پل پل کی صورتحال میں اپنا ان پٹ نہیں دے رہے تھے؟ کیا اس تمام تر مراحل میں وہ شریک نہیں تھے؟ اور ایک ایک لفظ، چاہے 26ویں آئینی ترمیم کا ہو یا دینی مدارس کے حوالے سے اس بل کا ہو، کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت، یعنی سن 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت اس میں ترمیم کی گئی، اور ترمیم کے ساتھ اس کو ہم نے قبول کیا اور وہ پاس ہو گیا۔ اب جن لوگوں نے ہمارے ہی ان علماء کرام کو یا ہماری وہ مدارس کی تنظیمیں جو وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ جنرل سے وابستہ رجسٹریشن کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، اس کا سارا نزلہ ہم پر کیوں گر رہا ہے؟ وفاق المدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ تنازع کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہمارا تو ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے ڈرافٹ تیار کیا ان کے کہنے پر آ کر وہ شور و غوغا کر رہے ہیں، اور وزارت تعلیم سے وابستہ ہو جائیں یا سوسائٹی ایکٹ سے وابستہ ہو جائیں۔ نیا سوال اٹھا لیا انہوں نے۔ الیکشن سے پہلے بھی اگر ڈرافٹ تیار ہوا تھا تو وہ بھی تو سرکار نے بنایا تھا، اور سرکار کے ڈرافٹ کو ہم نے قبول کیا تھا، جس میں ہم نے یہ رعایت ضرور دی ہے اس وقت کہ اگر سوسائٹی ایکٹ سے کوئی وابستہ ہونا چاہے رجسٹریشن کے لیے یا وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ جنرل سے وابستہ ہونا چاہے، تو اگرچہ ہمیں تحفظات ہیں کہ مدارس کے نئے وفاق کیوں بنائے گئے، نئی تنظیمیں کیوں سامنے آ گئی، ان کو کس نے توڑا ہے؟ کیا مدارس کی ان تنظیموں کو تقسیم کرنے میں اداروں کا ہاتھ نہیں تھا؟ اور جس نے یہ تقسیم کی تھی وہ باقی تمام معاملات میں مجرم تھا، اور اس حوالے سے وہ صحیح تھا، اور اس کو تسلسل دے رہا ہے انہوں نے۔
میں تو علماء کرام کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے آپ کو بلایا، جنہوں نے آپ کو اکسایا، جن کے اشاروں پر آپ ایک محاذ اٹھا کر، یہی تو ذمہ دار ہیں اس ڈرافٹ بنانے کے۔ آپ کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ کس کے ساتھ آپ لڑائی لڑ رہے ہیں؟ ہمارا آپ سے نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ ہم آپ کے خلاف فریق ہیں۔ ڈرافٹ بھی انہوں نے بنایا، وہ والا بھی انہوں نے بنایا تھا، سو ہم نے تحفظات کے باوجود قبول کیا، اور یہ بھی انہوں نے بنایا تھا، سو آپ کا کیس ہمارا کیس نہیں ہے۔ آپ کیوں ہم سے الگ ہوئے؟ آپ نے مدارس کی تنظیم کو کیوں توڑا؟ آپ الگ سے ایک اور بورڈ میں کیوں چلے گئے؟ اور وہ جو ڈائریکٹریٹ جنرل برائے مذہبی تعلیم، یہ تو ایک معاہدے کے تحت ہوا تھا، اور پھر اگر ڈائریکٹریٹ جنرل بنا ہے تو وہ ایگزیکٹو آرڈر سے بنا ہے۔ کہاں ایگزیکٹو آرڈر، کہاں معاہدے کی ایک تحریر، اور کہاں ایکٹ؟ ہم ایک قانون کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں، اس ملک کی قانون کے ساتھ کہ جس میں بے شمار رفاہی تنظیمیں، این جی اوز، یہاں تک کہ تعلیمی ادارے 1860 سے آج تک اسی ایکٹ کے تحت رجسٹر ہوتے رہے ہیں، اور صرف رجسٹریشن کے لیے کچھ یہ وزارت خاص کی گئی تھی۔ تو پاکستان بننے سے پہلے بھی اسی کے تحت رجسٹریشن ہوتی تھی، پاکستان بننے کے بعد بھی آج تک ہو رہی تھی۔ آج تک کیوں اعتراض نہیں ہو رہا تھا کہ دینی مدارس تو تعلیمی ادارے ہیں، تو پھر جو دوسرے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی تعلیمی ادارے ہیں، وہ اس سوسائٹی ایکٹ کے تحت کیوں رجسٹرڈ ہیں؟ پھر دینی مدارس کے لیے یہ سوال کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ اور پھر اگر وہ معاہدہ، ہم معاہدے کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، معاہدہ اپنی جگہ معاہدہ ہوتا ہے، لیکن ایکٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج تم ایکٹ لائے ہو، ایکٹ میں آپ ترمیم لائے ہیں، اس کو ہم نے قبول کیا ہے، اور وہ جو معاہدہ تھا اس کو آپ نے توڑا ہے۔ اس میں آپ نے لکھا تھا کہ جن مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے وہ برقرار رکھی جائے گی، مزید جو مدارس رجسٹر ہونا چاہیں گے حکومت تعاون کرے گی۔ اس میں لکھا ہے کہ تمام مدارس کے اکاؤنٹس، بینک اکاؤنٹس کھول دیے جائیں گے۔ اس میں لکھا ہے کہ تمام جو بیرون ملک طلباء ہیں اور پاکستان میں پڑھنا چاہتے ہیں ان کو 9 سال کا ویزا دیا جائے گا۔ ہمیں بتائیں نا، اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ وابستہ کسی ایک مدرسے کی بینک اکاؤنٹ کھلا ہے؟ کسی ایک مدرسے کی رجسٹریشن ہوئی ہے؟ کسی ایک مدرسے کے لیے بیرون طالب علم کو ایک ویزا دیا گیا ہے؟ 3 شقیں ہیں اس کی، اور تینوں کی خلاف ورزی اب تک ایسی ہوئی ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ مجرم وہ، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ ہمیں کہہ دیا گیا۔ کیا آپ تو غلطی کر رہے ہیں؟ تو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ ہمارا ذمہ دار ایوان صدر ہے۔ ایوان صدر کے بارے میں میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں، ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، ہم دستاویزی بات کرتے ہیں۔ کیا صدر مملکت ایک ایکٹ کے اوپر یا ایک آئینی ترمیم کے اوپر جو پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے 2 بار اعتراض بھیج سکتا ہے؟ جو اعتراض انہوں نے 8 نکات پر مشتمل بھیجا ہے، کیا اس سے قبل وہ ایک نکتے پر اپنی قلمی غلطی کی بنیاد پر وہ اعتراض بھیج نہیں چکا؟ کیا رولز کے تحت اس کو دوبارہ اعتراض پارلیمنٹ میں بھیجنے کا آئینی قانونی حق ہے؟ تو ایک اعتراض اس سے قبل وہ بھیج چکا ہے، اور اسپیکر صاحب نے اس کی اصلاح کر کے اس پر دستخط کر کے واپس کیے ہیں۔ چیئرمین سینٹ جو قائم مقام تھے اس وقت، انہوں نے اس پر اصلاح کر کے اس پر دستخط کر کے ایوان صدر کو واپس بھیجے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس پر دستخط کیوں نہیں کیے جا رہے؟
اور اگر 10 دن تک اس پہ دستخط نہیں ہوتے تو کیا وہ خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا؟ ہمیں بتایا جائے کہ 20 اور 21 اکتوبر کو پاس ہونے والا بل، اس پر جو اعتراضات بھیجے گئے ہیں وہ تو 1.5 مہینے کے بعد بھیجے گئے ہیں۔ اب کیا ایوان صدر اور پارلیمنٹ یا ایوان صدر یا لا منسٹری، اس میں تو جو چیزیں جاتی رہتی ہیں وہ تو چند منٹوں میں پہنچ جاتی ہیں، ڈسپیچ فوراً چلا جاتا ہے۔ 1.5 مہینے تک کس ڈاک میں پڑا رہا؟ بیک ڈیٹ میں آپ اس پہ دستخط کر لیں تو آپ جھوٹ چھپا سکیں گے پھر؟ لہذا ہمارا دعویٰ ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے، صدر نے ایک اعتراض بھیج دیا ہے، اس کے بعد اگر اس نے آئینی مدت کے اندر اس پر دستخط نہیں کیے تو حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرتے اس کا گزٹ کرنے کیجیے۔ اور صدر عارف علوی انہوں نے جو دستخط نہیں کیے تو کیا اس وقت حکومت نے اس پر باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا؟ اس ایکٹ کا گزٹ نہیں کیا انہوں نے؟ یہ کیا چیزیں ہیں جو ریاستی ادارے، حکمران، ذمہ دار لوگ ملک کو بحرانوں کی طرف دھکیلتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم تو ملک میں جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ایک ایکٹ کے تحت کرنا چاہتے ہیں، کسی معاہدوں کے محتاج ہم کیوں ہوں؟ اور پھر بنایا بھی حکومت نے ہے، اور ان علماء کو برانگیختہ بھی حکومت والے کر رہے ہیں، بنایا بھی ادارے کے لوگوں نے ہے، اور ان علماء کرام اور تنظیموں کو برانگیختہ بھی یہی لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ان کے کہنے پر برانگیختہ ہو بھی جاتے ہیں۔ سادگی بھی کیا کروں میں؟ لہذا ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے، 2+2=4 کی طرح، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے۔ اور میری تجویز ہوگی اتحاد مدارس دینیہ کو بھی، جس کا اجلاس 16 دسمبر کو ہو رہا ہے، اس پر ہمیں اگر کورٹ کو بھی رجوع کرنا پڑے تو ہم جائیں گے ان کے ساتھ، ہمیں جانا چاہیے۔ لیکن میں فیصلہ اس لیے نہیں کر رہا اس وقت، ایک اجلاس آلریڈی بلایا جا چکا ہے تو ان کی مشاورت سے ہی ساری باتیں ہونی چاہیے۔ لیکن میں یہ موقف واضح کرنا چاہتا تھا کہ تنازع کسی اور جگہ پر ہے، شور کسی اور مچ رہا ہے، وہ ہم نکم جائے اور ڈب نکم جائے۔ لہٰذا اس چیز کو کلیئر ہونا چاہیے۔ بلا وجہ یہ مسئلے پیدا کرنا کہ مدارس و تعلیمی ادارے ہیں تو تعلیمی اداروں کو تو وزارت تعلیم کے ساتھ، تو کتنے تعلیمی ادارے ہیں جو آپ کے ملک میں ہیں اور اس ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور آج تک کیوں نہیں ہوتا رہا اس کے اوپر؟ ایک وزارت بنائی ہی اسی لیے گئی تھی، اس کی ذمہ داری یہ قرار دے دی گئی تھی کہ جتنے بھی پرائیویٹ ادارے رجسٹرڈ ہوں گے وہ آپ کی وزارت کے تحت ہوں گے۔ انہوں نے ڈائریکٹریٹ نہیں بنایا ہمارے لیے۔ ڈائریکٹریٹ بنانا مدارس کے اندر مداخلت، اور مدارس آزاد رہنا چاہتی ہیں، کیونکہ ہم نے تجربہ کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ جتنے مدارس میں اگر حکومت نے مداخلت کی ہے یا حکومت نے اپنی تحویل میں لیا ہے، آج وہ مدرسہ نہیں رہا ہے۔ سندھ میں 2 مدرسے ہیں، آج وہ اسکول ہیں اور کالج ہیں۔ بہاولپور کا آج وہ اسلامیہ کالج بن گیا، جس میں کسی زمانے میں بڑے بڑے علماء کرام حدیث و قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ پشاور کا دارالعلوم الاسلامیہ کے بعد اسلامیہ کالج بن گیا، آج وہ ایک اسلامیہ کالج ہے عام کالجوں کی طرح۔ کہاں گیا دینی تعلیم وہاں پر؟ تو سرکار نے تو جو ادارے اپنے ہاتھ میں لیے اپنے ان کے زیر اثر تھے، اس میں دینی علوم ختم کر دیے تھے جو جاری بھی تھے پہلے سے۔ اب ہم ان پہ اعتماد کریں
تو مدارس پہ جس طرح وہ مداخلت کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں اور کسی طرح کسی اس میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا اگر ہمیں آپ کوئی معاہدے یاد دلانا چاہتے ہیں تو یہ جو ابھی معاہدہ ہوا جس میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے. تو سب سے بڑی مخالفت تو آپ کر رہے ہیں، ایکٹ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ ترمیم کی مخالفت کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کی مخالفت کر رہے ہیں. اور جو پارٹیاں اس کی تدوین میں ہمارے ساتھ موجود تھیں وہ کیا بہانہ بنائیں گی، اور جو ادارے اس میں ان پٹ دے رہے تھے اور ہمارے ساتھ انگیج تھے اس حوالے سے وہ کیا جواب دیں گے ہمیں. تو کب تم پر یہ راز کھلا، انکار سے پہلے یا کے بعد؟ اپنے سے سوال کریں لوگ. اور ہمارے علماء کرام بھی ذرا تھوڑا سا دانشمندی کا مظاہرہ کریں کہ جنہوں نے بل بنایا ہے وہی آپ کو اکسا رہے ہیں اور اس کو متنازع بنانے کے لیے ابھار رہے ہیں آپ کو. تو یہ چیز تھی جس پر میں آپ حضرات سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا تاکہ شاید کسی دل میں اتر جائے میری بات. اگر بالفرض میں مان بھی لوں تو پھر ایک آزاد و خود مختار مملکت اور اس کی پارلیمنٹ کہاں گئی؟ تو اس لیے ہم تو، اور ابھی چند دن ہوئے ایک قرارداد اسی قومی اسمبلی نے پاس کی، جب حکومت نے بھی نہیں کیا، امریکی کانگریس میں یا ان کی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد آئی تو ہماری ہی پارلیمنٹ نے قرارداد پاس کی کہ امریکہ کو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے لیے تو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ دینی مدارس کے لیے حق حاصل ہے ان کو. یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے نا. سعودی عربیہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، سعودی عرب اس میں نہیں ہے. مدارس کی کوئی موقف نہیں ہے ان کا. تعلق تنظیمات مدارس سے ہے ہی نہیں. مذاکرات میں ہم ہی تھے اور گورنمنٹ نے بھیجا ہے. تو جب گورنمنٹ نے بھیجا ہم نے قبول کیا ہے نا. تو پہلے والا بھی ہم نے قبول کیا، گورنمنٹ نے بنایا. تو گورنمنٹ پر ان کو اس وقت اعتراض کیوں نہیں تھا جب یہ بل اسمبلی میں آ رہا تھا؟ کوئی خفیہ تو نہیں تھا. جب آ گیا اور پاس ہو گیا اس وقت ان کو اعتراض کیوں نہیں تھا؟ یہ 2 مہینے کے بعد کہاں سے آنکھ کھل گئی ان کی؟ بات تو یہ ہے نا کسی نے اٹھایا ہے نا. اعتراض نہیں ہے ان کو جی، لیکن کسی نے اٹھا لیا ہے. اگر ان کی وہاں رجسٹریشن ہوئی ہے یا وہ کر رہے ہیں، وہ تو ویسے بھی ایکٹ نہیں ہے. جب ایکٹ ہی نہیں ہے وہ، اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت انہوں نے ایک وہ بنا لیا ہے، یہ اخلاق نہیں، یہ بورڈ جو بنایا ہے انہوں نے تعلیمی مدارس کے لیے جی، تو ڈائریکٹریٹ جنرل جو بنایا ہے، تو یہ ڈائریکٹریٹ جنرل تو ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہے. تو اگر وہ وہاں پر رجسٹر کب اعتراض کیا ان کے اوپر، اور وہ ایگزیکٹو آرڈر اس سے کب متاثر ہوگا، اس کے لیے اپنے طریقہ کار ڈھونڈے. حکومت اگر ڈھونڈ سکتی ہے، لیکن قانون اور پارلیمنٹ کی توہین کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سنجیدہ مذاکرات کے نتیجے میں 1 مہینے تک مذاکرات ہوتے ہوتے یہ چیزیں حل ہوئی ہیں. پاکستان میں اتنے غیر سنجیدگی ہے، ادارے اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں، حکمران اتنے غیر سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی ہی ایکٹ اور اپنی ہی پاس کیے ہوئے قانون کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ان کا شان نہیں ہے. میں تو حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ وہ کس رویے سے سوچتے ہیں، کس طرح سوچتے ہیں. مذاق اڑا رہے ہیں، اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ملک کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، پارلیمنٹ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، آئین کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، قانون کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اور ہمارا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. اس حمل تو دیکھیے ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم پھر اس پر مظاہرہ کریں گے. پورے ملک میں احتجاج مظاہرے چلیں گے. اسلام آباد جانا بھی اس میں شامل ہوگا، اور ایک بھرپور قوت کے ساتھ. پھر ظاہر ہے کہ ہم نے عوام کی طرف جانا ہے. جب سرکار جو ہے وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تو پھر ہمارے پاس سوائے عوام کی طرف جانے کا کیا راستہ رہ گیا؟ صحابی الی رکن جو کہتے ہیں مدارس کے رجسٹریشن کے حوالے سے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے کمٹمنٹ پوری کریں گے. یہی تھی جو میں آپ کے ابھی 1 گھنٹہ میں نے تقریر کی، یہی تو تھی.
इसमें खराबी कौन सी बात है? और एतराज़ एक दफ़ा आ चुका है, दूसरे एतराज़ उठाने का क्या सवाल पैदा होता है जी? ऐवान सदर और वज़ीर-ए-आज़म में इख्तलाफात तो नहीं है जी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी में इख्तलाफात की वजह तो नहीं हो सकती है? नहीं, अभी तो इस वक्त तो एक पेज पे नज़र आ रहे हैं दोनों। तो वो पहले ऐवान सदर से जो बात हुई तो मैंने कहा ऐवान सदर को फिर जवाब देना चाहिए था ना इनको जी। कि आप नहीं भेज सकते जी, आपको हक नहीं है। हुकूमत भी है इसमें और रियासती इदारे भी हैं। क्या वो बड़ी मुहिम है? नहीं, मैं तो ऐवान सदर की सबको समझता हूँ, हाथी के पाँव में सबको पाँव है जी। सदर की निगरानी में हुकूमत भी आ रही है, एजेंसियाँ भी आ रही हैं, सब सारी चीज़ें, क्योंकि आइन उसको इख्तियार देता है ना कि वो दस्तखत करेगा, एक दफ़ा करेगा, और 10 दिन के अंदर अगर न किया तो फिर उसको वो खुद ब खुद एक्ट बन जाता है, उसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जारी करती है, जिस तरह के आरिफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने जब दस्तखत नहीं किए तो उन्होंने जारी कर दिया, तो उस पर नज़ीर मौजूद है। दीगर मजहबी किसने किया है? नहीं, कोई ऐलान नहीं हुआ। जमातों में आप लोगों की कि हम मुश्तरका तौर पर जो मैं है अर्ज़ कर रहा हूँ जी कि तमाम मकातब फ़िक्र ने मुकम्मल तौर पर तंजीमात मदारिस दीनी और हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की है, और भरपूर तौर पर हमें हम जहत हिमायत हासिल है। जिन लोगों को उन्होंने बुलाया था उनके अपने घरों से आवाज़ें उठने लग गई कि हमारी तरफ ये बात मंसूब न की जाए। ख़त्म हो गई बात जी। ये छोटा सवाल है जी, ज़रा बड़ा सवाल कर रहे हैं आप, सीनियर आदमी जी ये आप सीनियर आदमी हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात हो रहे हैं, इस जी। तरह बातचीत चल रही है, तो एक कमेटी भी तश्कील दे दी है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो आपका भी इसमें कोई किरदार? बातचीत तो अच्छी चीज़ है, बातचीत का तो हम इनकार नहीं कर रहे हैं, हमने भी बातचीत ही के जरिए मामला तय किए। अगर पीटीआई और गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत होती है और मुज़ाकरात से कोई चीज़ें सेटल हो जाती हैं, हम तो इसमें हायल नहीं हैं, हम तो खुद मुज़ाकरात के कायल लोग हैं। जनरल फैज़ हमीद एक फ़ौजी आदमी है, रिटायर्ड ISI का सरबराह रहा है। और बताओ क्या बताओ? इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ना अदालत के मामले में, फिर तो मिलिट्री अदालत में क्यों मुदाखलत करूं? भाई आप तो अभी सवाल कर चुके हैं ना जी, क्यों मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, मुज़ाकरात तो अच्छा सर, आपकी पेश रफ जो है ना पीटीआई के साथ उसकी क़यादत के साथ बड़ी नुमाया नजर आई है, तो आप पे बड़ी ये फार्म 47 वाली हुकूमत है ना। अच्छा सर, सूबे की इस वक्त जो सूरत हाल है सर, यहाँ पे जो नो गो एरिया बन चुका है, सूबाई हुकूमत वफाक पे डालती है, वफाक इस पे डालती है, आप क्या समझते हैं? कोई हुकूमत यहाँ नहीं है जी, एक मजाक है, एक मजाका है, इससे ज़्यादा कोई हैसियत इस हुकूमत की नहीं। न इनको सूबों के मसाइल का पता है, न उनकी नज़ाकत का पता है। हम गैर महफूज हैं, कुर्म में कत्ल आम शुरू है, यहाँ हमारे जनूबी अजला में आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा ना हो कि सूरज ग़ुरूब हो जाए और हम घर न पहुँचें। ये इस सूरत हाल में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सूबे में हुकूमत कहाँ है। अव्वलीन चीज़ जो आम आदमी का हक़ है वो उनके जान माल का और इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ है। सबसे अव्वलीन हक़ जो इंसान का है वही नहीं है आज, वही नहीं है। और जब वो नहीं है तो फिर मईशत कहाँ से आएगी, कारोबार लोग कैसे करेंगे जी? अब आप मुझे बताएं, हमारे देहातों में जहाँ मुसल्ला लोग रह रहे हैं, मस्जिदों में, बैठकों में, अब उन लोग वहाँ के आवाम का क्या हाल होगा जी? स्कूल बच्चों को नहीं भेज सकते जी, कारोबार नहीं कर सकते कि बच्चों के लिए कुछ कमा के ला सकें, तो कहूँ छोड़ रहे हैं, ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जहाँ बच्चों को भी पढ़ा सकें, जहाँ कोई कारोबार रोज़गार भी कर सकें जी। इस सूरत हाल में इस वक्त जो सूबे के आवाम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसको भी आप समझें कि कोई हुकूमत है यहाँ पर। एक मज़ा का किस्म की चीज़ है, बस भुगत रहे हैं। कुर्रम में जो सूरत हाल नाकाम हो रही है,
आपका क्या किरदार बनता है? मैं सिर्फ इतना आपको अर्ज कर दूं कि दोनों तरफ से इंतहाई अहम शख्सियात मेरे पास आई हैं। हमने अपने दोस्तों के साथ, पार्टी के ज़िम्मेदारान के साथ इब्तिदाई मुशावरत की, लेकिन हमारी इस मुशावरत में जो कुछ तरीक़ाकार या सुबह तश्कील दिया गया, उसमें अगले ही रोज़ ऐसे वाक़यात हो गए और मुसलसल 1 हफ़्ते 10 दिन तक इंतहाई तल्ख़ वाक़यात होते रहे। तो ज़ाहिर है कि गर्मी के माहौल में तो आदमी वहाँ जाकर सिर्फ सीज़फायर ही अगर कोई हिम्मत हो तो कर सके, लेकिन मामले के असल मसले पे हाथ डालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हमने अपने इरादा तर्क नहीं किया, लेकिन हम दोस्तों के साथ राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी कोशिश होगी कि हम उसमें जाएं, अपना किरदार अदा करें जो हमारे बस में है। आप एक सवाल क्यों नहीं पूछे कि मरने के बाद क्या करोगे? सर लास्ट उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जाने दो, हमें सफर करने दो। गुज़श्ता दिनों सफर अपने एक मखसूस इदारे पे या खुले का हो या दबे का हो। सर मेरा सवाल पूरा हो। मेरे भाई, ये हमारी ही खुसूसियत है और शायद हम इस मामले में मुमताज़ हों तमाम दूसरी जमातों से कि अगर हमारी राय, हमारे मंशूर, हमारे नज़रिए से हटकर हमारी इत्तेहादी हुकूमत भी कोई इक़दाम करती है तो हमने उनकी भी मुखालफत की। आप जानते हैं जब आसिफ अली ज़रदारी और जनरल कियानी उस ज़माने में ये ऑपरेशन का आगाज़ कर रहे थे और उसके लिए फ़ैसले कर रहे थे, स्वात से लेकर बाजवड़ और इन इलाक़ों में, तो हमने कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन इससे कभी भी अमन नहीं आएगा जो आप तरीक़ाकार अपना रहे हैं। और वो हिकमत अमली जो है आज आप देख रहे हैं, इस वक्त आपके सामने है। 20-22 सालों के बाद आपके 10-15 सालों के बाद आपके सामने है सारी सूरत हाल जी। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में हम थे, इंज़िमाम का मसला हुआ फाटे का, हम हुकूमत में थे, हमने इख्तिलाफ राय किया, डट कर इख्तिलाफ राय किया और ऐसा इख्तिलाफ राय किया कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में तो उनको इन कैमरा इजलास बुलाना पड़ा जिसमें जनरल साहब आए और उन्होंने बड़ी 3-4 दिन तक हमें ब्रीफिंग देते रहे और हमने उसके मुकाबले में, मैंने तकरीर की है उसके मुकाबले में, हम हुकूमत में थे और इसकी हुकूमत में, नवाज शरीफ की हुकूमत में हम सबसे फ्रंट लाइन पर आए। ये अभी जो नवाज शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जिसमें हमारी वजारतें थी और उन्होंने रेकोडेक के मसले पर एक कानून साजी की कोशिश की तो हमने मुखालफत की, हमने कभी नहीं थे वॉकआउट किया। तो ऐसी सवाल हमारे बारे में न करें, किसी और के बारे में करें। मौलाना साहब, मीडिया के हवाले से एक क्वेश्चन है कि इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जितनी भी मीडिया टॉक्स हो रही हैं तो सहाफ़ियों को जो है सवाल करने से रोक दिया जाता है। वजह यह है कि आप तनकीद करते हैं, तो क्या एक सियासतदान का ये रवैया इस तरीके से दुरुस्त है? सहाफ़ियों क्या वज़ीर आला के हवाले से क्वेश्चन है सर कि मीडिया टॉक्स के अंदर जो है सहाफ़ियों को रोका जाता है और सवाल नहीं करने दिया जाता, वजह यह है कि आप लोग जो है मुझ पर तनकीद करते हैं, तो क्या एक सियासतदान का जो रवैया है इस तरीके से वो दुरुस्त है? आपने तबसरा कर लिया, मेरे तबसरे की क्या जरूरत है? इस लेवल पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस लेवल पे ना आऊँ। तौर पे, दुनियावी तौर पे इंसानी हकूक़ की बात करते रहते हैं अक्सर, और पार्लियामेंट में भी आप इस हवाले से आवाज़ भी बुलंद करते हैं। अभी जो आपका ये दीनी वज़ारत ये भी उस सिलसिले की एक कड़ी है। तो फी का एक्ट जो है ये भी नाफिज किया गया, ये भी तो इंसानी हकूक़ समझिए या आज़ादी तकरीर या तहरीर की भी, उसको भी पाबंद करने की साजिश है। इस पर आप क्या? देखिए मौल साहब, मैं ज़ाहिर जी के पार्टी को नुमाइंदगी कर रहा हूँ और किसी भी महकमे से वाबस्ता या किसी भी इदारे से वाबस्ता मुलाजिमीन ने या उनसे मुताल्लिक़ अफसरान ने या जो भी मुतासरा लोग होते हैं तो वो फिर हमारे पास अपना मामला लाते हैं और
اگر وہ ہم سے تعاون مانگتے ہیں تو ہم نے ہر ایک کو اپنا تعاون دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ وکیل بلا توکیل تو نہیں بن سکتے ہم. اگر اس ادارے کے لوگ آتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہم بالکل ساتھ دیں گے، لیکن ابھی تک کوئی ہمارے پاس ایسا بہت نہیں آیا کہ وہ ہمیں آگاہ کر سکے. اس کا بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے. اگر صحافی لوگوں کو ایک مشکل درپیش ہو جائے، مجھے کیا پتہ کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے، آپ کے ڈیمانڈ کیا ہے، جب تک کہ آپ ملے نہیں، رابطہ نہیں کرتے، اس پر آپ سمجھاتے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ کوئی سمجھائے گا تو اتنا ہمارے اندر ہے کہ سمجھتے ہیں. جی مارشل ہوتے دیکھ رہے ہیں، ایک بہت بڑے ادارے کے ایک بہت بڑا سابق آفیسر کے خلاف چارج شیٹ کی بات آ گئی ہے، تو کیا آپ کورٹ مارشل ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہمارے دائرے سے باہر کا معاملہ ہے، فوج کے اندر کا معاملہ ہے، اسی لیے تو ان کے اندر کے اپنے کورٹس اپنے معاملات فوج نے سنتی تو ہے. اپنا معاملہ باہر میڈیا کے سامنے پیش کر دیا، اتنی بڑی بڑی پریس کانفرنسیں ہو گئی، اب تو سیاستدانوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، عوام نے اپنا یا خواہش کا اظہار کرنا ہے یا اس کے لیے. لیکن میں حضرت میں اصول کا پیروکار ہوں، اس طرح کے ہڑ دوڑ کا پیروکار نہیں ہوتا میں کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو کرنے دو، لیکن ہم میرٹ ریکارڈ کے حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. مولانا صاحب، سوشل میڈیا پر سیاسی عدم برداشت اور نفرت پر مبنی پروپیگنڈے کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں اور آپ اس کا حل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا ایک شتر بے مہار ہے، اور یہ تو ایک آلہ ہے، اس کو آپ اچھائی کے لیے استعمال کریں، اس کو آپ برائی کے لیے استعمال کریں، دونوں پہلو آزاد ہیں، لیکن زیادہ تر یہ برائیوں کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اور بے ہنگم قسم کی، جس طرح ہمارے علاقوں میں شام کو دوست اکٹھے ہوتے ہیں ایک بیٹھک میں، اور وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ آزاد ہوتے ہیں، جس طرح کی بھی کمنٹس چاہیں کر لیتے ہیں جی آپس میں جی. اب وہ ایک خاص بیٹھک کی جو مجلسیں ہماری ہوتی ہیں اور اس میں ہم کمنٹس کرتے ہیں، وہ بین الاقوامی بیٹھک بن گئی. اب بین الاقوامی بیٹھک میں وہی زبان، تو میں تو زبان اور الفاظ کے استعمال میں اس قسم کے کمنٹس جو ہم دیکھتے ہیں، انتہائی مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کا کدھر جا رہی ہے. ان کو بہرحال اچھی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، تہذیب اور وقار وہ لازمی امر ہے. انسان اگر انسان ہے تو صرف تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے تہذیب، اخلاق، اقدار، وقار کے بھی ان کو حاجت ہوتی ہے. مولانا صاحب کل کابل میں جو بلاسٹ ہوا ہے جس میں خلیل الرحمان حقانی جو حقانی فیملی کے سینئر لیڈر وہ جمباک ہوئے، اس میں تو اس ٹائپ کے واقعات ہو رہے ہیں وہاں پہ، اور جو ہمارے سب کا قبائلی اضلاع ہیں یہاں پہ بھی امن و امان کے حالات کا آپ کو پتہ ہے، تو وہاں پہ جو یہ سچویشن یا اس ٹائپ بڑے واقعات ہوتے ہیں تو میں پورے درد دل کے ساتھ خلیل الرحمان حقانی صاحب کی شہادت پر تعزیت کرتا ہوں پورے امارت اسلامیہ سے اور پوری ملت افغان سے، اور یقیناً وہ پورا خاندان، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے افغانستان کی تاریخ، افغانستان کے جہاد جو روس کے خلاف ہوا یا ابھی امریکہ کے خلاف ہوتا رہا، یقیناً اس خاندان کا بہت بڑا کردار ہے. مولانا جلال الدین حقانی صاحب، ان کی جو جہادی جذبہ تھا اور اس حوالے سے جو ان کی صلاحیتیں تھیں، ان کی جو خود اعتمادی تھی، ان کی جرت تھی، وہ یقیناً تاریخ میں ثبت ہوگی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا. ان کی رائے سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، یہ تو ہر ایک کا حق ہے، لیکن بہرحال اس خاندان نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی جدوجہد کی ہے، اور مولانا خلیل الرحمان حقانی صاحب کی شہادت پر یقیناً دل افسردہ ہوا ہے. لیکن بس ہے، دنیا میں ابھی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، کہاں پر کچھ نہیں ہوا اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا، حسن نصر اللہ کو، پھر اس کے بعد دوسرے جو لیڈر آئے حماس کے یحییٰ سنوار، ان کو شہید کر دیا گیا. تو اتنے بڑے بڑے واقعات دنیا میں، بڑے بڑی شخصیات نشانہ بن رہی ہیں اس سارے صورتحال کی. تو یہ تشویشناک صورتحال تو پوری دنیا میں ہے. اسرائیل جس طریقے سے ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، بھائی جنگ ہے تو جنگجوؤں سے لڑو، آپ عام آدمی کے اوپر بمباری کیوں کر رہے ہیں؟ 50,000 سے زیادہ لوگ آپ نے شہید کر دیے، 75% اس میں چھوٹے بچے ہیں اور خواتین ہیں، اور امریکہ اس کی حمایت کر رہا ہے، برطانیہ اس کی حمایت کر رہا ہے، اور یہ انسانی حقوق کی بات کیسے کریں گے؟
इनको हक क्या पहुंचेगा कि आइंदा वो इंसानी हुकूक की बात करते हैं। वहाँ 50,000 लोग शहीद हो गए और उनको ये तकलीफ पड़ी हुई है कि अफगानिस्तान में बच्चियों की तालीम पर क्यों पाबंदी, इसको मतलब बनाया हुआ है उन्होंने। तो वो अफगानिस्तान है, उनको अपने इख्तियार से चलने दो, उनको हुकूमत को तस्लीम किया जाए, वो हुकूमत है अब, और उनके साथ मामलात किए जाएँ। अब अगर रशिया वो सरमायाकारी कर रहा है, अगर चाइना कर रहा है, तो दुनिया की 2 बड़ी क़ुव्वतें जो हैं उनके साथ एंगेज हो चुकी हैं, और उसके बावजूद भी मगरब और अमेरिका बस वो ना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें वो मान रहे हैं, ना आलम अदालत-ए-इंसाफ के फैसले मान रहे हैं, अब जुर्रत के साथ उनको मुस्तरद कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, फिर अगर कानून जो है वो सब के लिए है और फिर कुछ क़ुव्वतें जो हैं उससे बावरा हो जाती हैं, तो इंसाफ ख़त्म हो जाता है, फिर अमन कैसे आएगा जी। मौलाना साहब, शाम की भी आपने नेशनल इशू छोड़ा शुरू किया, तो इससे शाम की जो सिचुएशन है, क्या नहीं अफगानिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? और ये क्या मकामी इशू है या इसके पीछे बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं? अभी इस पर कोई हतमी राय देना मुनासिब नहीं है, लेकिन बाहर बड़ी तब्दीली है अरब मुल्कों में। इराक के बाद, फिर लीबिया के बाद, अभी शाम में इसको एक बड़ी तब्दीली से ताबीर किया जाएगा। लेकिन यह है कि अब मज़ीद आगे क्या होता है, चूँकि हमारा तो वहाँ कोई राब्ता नहीं है कि हम फौरी तौर पर इस पर कोई हतमी राय दे सकें, लेकिन नज़र है उसके ऊपर, देखते हैं आगे क्या सूरत हाल होती है। हमारी तमन्ना ये होगी कि वहाँ एक मुस्तहकम हुकूमत हो और वो भी हमारी मुसलमान भाई हैं, वहाँ भी अमन व अमान रहे और इस्तेहकाम आए।